فوز عمری للہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا وقال امام جعفر الصادق علیہ السلام السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ صلوات علی محمد وعلی باغ فدق بچھین لیا اور مکر گئے حق علی بچھین لیا اور مکر گئے مولا حسن کو زہر دیا اور مکر گئے زینب کے گھر کو لوٹ لیا اور مکر گئے روتے ہیں ہم اسی لیے اس شور و شین سے روتے ہیں ہم اسی لیے اس شور و شین سے کل کو مکر نہ جائیں یہ قتل حسین سے عزیزان گرامی حسین ابن علی پر بکا کرنا کل جزع و بکاء مکروہ چھٹے امام کی حدیث ہے کہ فرمایا ہر گریہ اور ہر بکا ہر رونا مصیبت پر اور ہر بکا کرنا مکروہ برا ہے اچھا نہیں ہے اور مولا علی کی بھی یہ حدیث ہے کہ مصیبت پر چیخنا چلانا یا غم و اندوہ کرنا یہ اسی لیے مسلمانوں کو اشتباہ ہوا کہ جو ختمی مرتبہ کی بعض احادیث ہیں کہ گریہ نہ کیا جائے ماتم نہ کیا جائے چہرے کو نہ پیٹا جائے تو ہمارے پاس بھی اس طرح کی احادیث موجود ہیں لیکن وہ کس کانٹیکس میں وہ سمجھیے گا باپ کے غم میں چہرے کو نہ پیٹا جائے باپ کے غم میں گریبان کو نہ چاک کیا جائے ماں کے غم میں گریبان کو نہ چاک کیا جائے مولا کے غم کے لیے نہیں ہے فرمایا مولا نے فرمایا کہ مصیبت ایک ہوتی ہے جب تم اس پر جزا و فضا کرتے ہو یعنی اور شور و بکا کرتے ہو تو دگنی ہو جاتی ہے یعنی ایک تو مصیبت ویسے ہی ہے اور شور شرابہ کر کے تم نے مصیبت اور بڑھا دی اور چھٹے امام کیا کہہ رہے کل جزع و بکاء مکروہ ہر گریہ و بکا مکروہ ہے برا ہے پریشانی آئے تو گریہ نہیں شروع کر دیا کرو رونا نہیں شروع کر دیا کرو
کیونکہ بعض پریشانیاں گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، بعض پریشانیاں انسان کے کمال کو بڑھاتی ہے، انسان کے لیول کو بڑھاتی ہے، لہذا گریہ نہیں کیا کرو۔ پھر فرمایا سول حسین، مگر حسین پر جو پریشانی آئی نا اس پر بکا کرنا ثواب ہے، اس پر بکا کرنا ثواب ہے۔ کل آج حضرت موسیٰ پر کچھ گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے کہ حضرت موسیٰ پر گفتگو کروں کچھ امام حسین سے مربوط گفتگو کر لوں۔ حضرت موسیٰ نے سوال کیا تھا کہ پروردگار یہ بتا کہ تو نے امت محمدی کو باقی امتوں پر کیوں فضیلت عطا کی؟ تو اللہ نے کہا یہ حدیث قدسی ہے، چونکہ حدیث دیکھیں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حدیث وہ ہوتی ہے کہ جو نبی بیان کرے، اور اچھا نبی اپنے پاس سے کچھ بیان نہیں کیا کرتے، الفاظ بھی اپنے ہوں، متن خدا کا ہو، یعنی بات خدا کی ہو، الفاظ کا چناؤ نبی کا ہو، تو وہ حدیث ہوا کرتی ہے، اور الفاظ بھی خدا کے ہو اور بات بھی خدا کی ہو تو وہ قرآن ہوا کرتا ہے۔ اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جب الفاظ بھی خدا کے ہو، بات بھی خدا کی ہو، لیکن خدا خود کہے کہ اسے میری کتاب میں شامل نہ کیا جائے، اے نبی آپ اسے الگ سے بیان کر دیجئے، کتاب میں شامل نہ کیجئے گا، بات علیحدہ سے بیان کر دیجئے، نصیحتاً بیان کر دیجئے، لہذا اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے، قدس کی طرف سے بات، لیکن کتاب کا حصہ نہیں ہے، لہذا حدیث قدسی پیش کرنے لگا ہوں۔ توریت کا حصہ نہیں ہے لیکن ہے رحمان کی بات۔ سوال کیا حضرت موسیٰ نے کہ پروردگار امت محمدی کو باقی امتوں پر فضیلت کیوں؟ فرمایا کہ 10 ایسی وجوہات ہیں کہ امت محمدی باقی امتوں پر ممتاز ہے۔ الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والعمرہ والجماع والجمعہ والجہاد والعلم والقرآن والعاشورہ، نماز، زکات، حج، جمعہ، جہاد، علم، قرآن، یہ ساری بہت ساری باتیں کی، آخری میں کہا کہ والعاشورہ، اور عاشورہ۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھئی نماز مجھے معلوم ہے، روزہ مجھے معلوم ہے، زکات مجھے معلوم ہے، جمعہ بھی معلوم ہے، جہاد بھی معلوم ہے، جماعت بھی معلوم ہے، علم بھی معلوم ہے، قرآن بھی معلوم ہے کہ میرے بعد ایک کتاب آئے گی جو نبی آخر میں اترے گی، سب معلوم ہے۔ مل عاشورہ، یہ عاشورہ کیا ہے؟ 10 چیزوں میں سے 10ویں چیز جو بیان کی کہ جس کی وجہ سے امت محمدی ممتاز ہے باقی امتوں پر، عاشورے کی وجہ سے۔ عاشورہ کیا ہے؟ مل عاشورہ، فرمایا المرثیہ والبکا والتباکی علی ولد المصطفیٰ، فرمایا کہ مرثیہ پڑھنا، رونا، رونے جیسی شکل بنانا مصطفیٰ کے بیٹے پر، یہی عاشورہ ہے، یہی عاشورہ ہے۔ پھر فرمایا من انفق من مالہ درہمن، جو حسین پر 1 درہم خرچ کرے گا میں اسے 70 درہم دنیا میں عطا کروں گا۔ دیکھ لیجئے ان لوگوں کو کہ جن لوگوں کے گھر حسین کی نظر و نیاز ہوتی ہے سال بھر تنگی نہیں ہوتی، اور اگر تنگی ہو رہی ہے تو نظر و نیاز کرنا شروع کر دیجئے اور بڑھانا شروع کر دیجئے، حسین کے صدقے میں رزق آنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پروردگار کا وعدہ ہے 1 کے بدلے 70 درہم دوں گا۔ پھر فرمایا کہ من فالت دمہ من عینہ، اور اے موسیٰ جو 1 قطرہ اپنی آنکھ سے گرائے گا حسین کے نام پر،
اسے 1000 شہید 1000 شہیدوں کا ثواب عطا کروں گا، 1000 شہداء کا ثواب عطا کروں گا۔ لہذا یہ معاملہ حسین ابن علی کا بڑا مختلف معاملہ ہے باقی تمام معاملات سے۔ انشاءاللہ اگر کچھ، اب تو وقت اتنا، پانچویں مجلس میں ہم داخل ہو گئے، 4 مجلسیں اور رہ گئی، کل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ آج کچھ بات ایک اور عرض کر دیتا ہوں کہ ائمہ کے گھر میں مرثیہ ہوا کرتا تھا۔ امام باقر کے شاعر تھے، کمیت نام تھا ان کا، وہ جابر ابن عبداللہ انصاری آئے، نابینا ہو چکے تھے۔ جابر کون ہے؟ عن جابر ابن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ الزہرا، حدیث قصہ کے راوی جابر، پہلے قبر امام حسین کے زائر جابر بہت پرانے صحابی رسول اور آخری بچے ہوئے صحابی میں سے جابر شامل۔ تو 5ویں امام کا دیدار کیا جس صحابی رسول نے، وہ جابر، یعنی آخری وقت میں ان کی تو حالت یہ تھی کہ سنائی بھی بہت کم دیتا تھا، دکھائی نہیں دیا کرتا تھا، بڑھاپا اپنے عروج پر تھا۔ تو جابر کہنے لگے، امام باقر کے پاس آئے، بہار کی یہ روایت ہے، علامہ مجلسی نے اسے نقل کیا، کہنے لگے کہ فرزند رسول کچھ عطا کیجئے کہ بڑا تنگ دست ہوں۔ امام نے کہا کہ فی الوقت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جابر نے کہا کہ ٹھیک ہے، بیٹھے رہے۔ ایسے میں مولا کا شاعر آ گیا اور اس نے کہا کہ فرزند رسول، میں نے ایک مرثیہ کہا ہے آپ کے جد کے لیے، کہیے تو سنا دو۔ امام نے کہا کہ سنا دو۔ اس نے جب مرثیہ تمام کیا تو امام نے اپنے غلام سے کہا کہ حجرے میں جاؤ اور 10,000 درہم کی ایک تھیلی رکھی ہوئی ہوگی، وہ اٹھا کے لے آؤ۔ 10,000 درہم معمولی رقم نہیں ہے، ایک مرثیے کے عوض 10,000 روپے، اور مولانا صاحب کو ایک مجلس کے عوض نہیں ملتے۔ 10,000 درہم کی، یہ ائمہ کا طریقہ ہے، اچھا ہدیہ دیا کرتے تھے۔ 10,000 درہم مرثیے کے عوض دیے، اب وہ لا کر رکھ دیے گئے۔ جیسے ہی شاعر کے آگے رکھ دیے تو اس نے کہا کہ فرزند رسول، اس خاطر تو میں نے مرثیہ نہیں کہا تھا، میں نے تو آپ کے جد کے لیے مرثیہ کہا تھا۔ امام نے کہا رکھو، میں نے بھی جنت کے لیے، جنت تمہاری وہاں پر موجود ہے، یہ فقط دنیا کے لیے دیا ہے، جنت محفوظ ہے تمہاری۔ اس نے کہا لیکن فرزند رسول میں تو مرثیہ دوسرا بھی سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے، امام نے کہا تو بسم اللہ سناؤ۔ اس نے دوسرا مرثیہ سنایا۔ جب دوسرا مرثیہ سنا دیا تو امام نے غلام سے کہا کہ 10,000 درہم کی ایک اور تھیلی اندر رکھی ہوئی ہے، تو وہ لا کر رکھ دو اس کے آگے۔ 10,000 درہم اور لا کے رکھ دیے گئے، کتنے ہو گئے؟ 20,000 درہم۔ اب جابر یہ سب سن رہے ہیں کہ بھائی 20,000 درہم لا کے رکھ دیے گئے۔ ابھی امام نے کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہے سچا امام اور شاعر کو دے رہا ہے 20,000 درہم اور مجھے 20 درہم بھی نہیں دے رہا۔ تو شاعر نے کہا کہ فرزند رسول تو مجھے تو تیسرا مرثیہ بھی سنانا ہے۔ تو امام نے کہا تو سناؤ۔ اسے تیسرا مرثیہ سنایا، امام نے 10,000 درہم کی ایک اور تھیلی لا کے رکھ دی، غلام سے کہہ کر ایک اور تھیلی تحفے میں دے دی۔ شاعر نے بڑا اصرار کیا کہ فرزند رسول اس خاطر نہیں کہا تھا، میں تو سنانے کے لیے آیا تھا۔ امام نے کہا کہ نہیں، جنت محفوظ ہے، عارضی دنیا کے لیے کچھ نہ کچھ تو انسان کو ضرورت ہوا کرتی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو عطا کرنا ہی چاہیے، اور پھر تم ہمارے جد کے لیے کچھ سناؤ اور ہمارے در پر آؤ اور پھر ہم کچھ نہ دیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔
یعنی ہمارے جگ کا سناؤ اور پھر ہمارے گھر پر آ کر سناؤ اور خالی ہاتھ لوٹا دے، یہ کوئی ہماری شان ہے؟ 30,000 درہم لے کے وہ چلا گیا۔ اب جابر بڑے دل ملائے، جیسے ہی شاعر گیا نا، کہنے لگے فرزند رسول، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ میری کچھ مدد کیجیے، تو آپ نے کہا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ابھی آپ نے شاعر کو 30,000 درہم دیے، تو یہ ماجرا کیا ہے؟ امام نے کہا کہ واللہ وہ کچھ بھی جو دیا وہ موجود نہیں تھا، بلکہ آؤ چلو تمہیں وہ کمرہ دکھا دوں، وہ جو 30,000 درہم دیے نا میں نے، آؤ چلو میں تمہیں وہ کمرہ دکھا دوں، وہ شاعر کے لیے ہی تھے، وہ مدد کے لیے نہیں تھے، وہ شاعر کے لیے ہی تھے۔ اور جابر کو وہ کمرہ ہاتھ پکڑ کے امام نے دکھا دیا، ٹٹولوا دیا۔ تو جابر دل میں سوچنے لگے کہ ہاں وہ 30,000 درہم تھے تو مرثیہ سنانے کے لیے ملنے والے تھے، اگر ہم بھی سناتے تو شاید ہمیں مل جاتے۔ امام نے ایسے میں ایک چیز جابر کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ کھینچو اسے۔ تو جابر نے کھینچنا شروع کی۔ کہا جابر کیا محسوس کر رہے ہو؟ ہے نابینا؟ ہے تو جزر ہے نابینا؟ جابر نے کھینچنا شروع کی۔ کہا جابر کیا محسوس کر رہے ہو؟ اب دیوار کے کونے سے، دیوار کے نچلے حصے سے جابر کچھ کھینچ رہے ہیں۔ کہا جابر کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہا فرزند رسول ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ یہ اونٹ کی مہار ہے، اونٹ کی مہار ہے جو میں کھینچ رہا ہوں، کوئی اونٹ آ رہا ہے۔ کہا کھینچو۔ کھینچا تو اب کہا کہ جابر اب محسوس کرو۔ جابر نے ہاتھ لگایا تو وہ میٹل کا تھا۔ کہا جابر یہ واقعتاً اونٹ ہے، لیکن یہ سونے کا اونٹ ہے۔ اللہ نے زمین کے نیچے جتنا سونا رکھا ہوا ہے نا، اسے ہماری دست قدرت میں دیا ہے، اور اس کی مہاریں ہمارے ہاتھوں میں دی ہوئی ہیں۔ چاہے تو سارا سونا مہار سمیت اونٹ بنا کر تمہارے ہاتھوں میں تمہارے حوالے کر دے۔ کہا لیکن ہم ظاہری طور پر، ظاہری دنیا میں ظاہری عوارض کے طریقے سے چلتے، ہوتا ہے تو دیتے ہیں، نہیں ہوتا تو نہیں دیتے۔ جابر نہیں تھا تو نہیں دیا۔ کہا فرزند رسول پھر وہ 30,000 درہم کہاں سے آئے جو شاعر کو لٹا دیے؟ کہا جابر گمان بھی نہ کرنا، تمہارا امام سچا ہے، نہیں تھا میرے پاس، خدا کی قسم وہ شاعر جیسے جیسے امام حسین کے لیے کہتا جا رہا تھا، ویسے ویسے ہدیہ اس کا امام حسین میرے گھر میں اتارتے جا رہے تھے۔ کلام مکمل ہوا، ہدیہ مکمل ہوا، میں نے اٹھا کے اس کے حوالے کر دیا۔ ہدیہ محفوظ ہوتا ہے۔ جتنے پڑھنے والے میرے احباب گئے، اگر یہاں سے ہدیہ نہیں ملا تو کیا حسین ابن علی کے بارگاہ سے ہدیہ رہ گیا؟ نہیں، حسین نے اپنے دفتر میں لکھ لیا کہ اس مرثیہ خان نے اس امام فلاں امام بارگاہ میں پڑھا، اسے امام بارگاہ کی مینجمنٹ نے، میں مثال دے رہا ہوں یہاں کے لیے کچھ بات نہیں پیش کر رہا، فلاں گھر پہ پڑھا، وہاں پر ہدیہ اس کو نہیں دیا گیا، یا شان کا ہدیہ نہیں ملا، یا ضرورت کے تحت ہدیہ نہیں ملا۔ ارے ہمارا چاہنے والا تھا، ارے ہمارا ماننے والا تھا، ارے ہمارا مدح خوان تھا، ارے ہمارا ناصر و مددگار تھا، اس کے گھر کا کرایہ ابھی باقی ہے، اس کے گھر کا ابھی راشن باقی ہے، ہماری سارا دن مدح خوانی کرتا رہتا ہے، سارا دن ثنا خوانی کرتا رہتا ہے، ہم اس کے راشن کا اہتمام نہیں کر سکتے؟ ارے امام ہے، گھر کا نظام چلانا ان کی ذمہ داری ہے، تم مدح خوانی کرتے رہو، نظام چلتا رہے گا۔
اپنی ڈیوٹی اور فرائض پورے کرو. اگر کوئی مرثیہ کہتا ہے دل میں پریشان نہ ہو, ہدیہ نہیں ملا, کوئی مسئلہ نہیں, امام نے اپنے پاس لکھ لیا کہ اسے ہدیہ نہیں ملا ہے, ہم ضامن ہم دیں گے اور ایسا ہدیہ دیں گے. اور ہدیہ ضروری نہیں ہے کہ نقد دو, کبھی زیارت دے دیں گے, کبھی اولاد دے دیں گے, کبھی گھر دے دیں گے, کبھی سواری دے دیں گے. ضروری تھوڑی ہے کہ تمہیں کیش ہی دے, تمہیں نقد ہی دے. تم نے کیوں چھوٹا سوچا ہے؟ ہم نے تمہارے لیے گھر سوچا ہوا تھا. ارے یہاں کا گھر نہیں, جنت کا گھر سوچا ہوا تھا. یہاں کا گھر نہیں سوچا تھا, جنت کا گھر سوچا ہے. بازار گرامی, میں اپنے موضوع سے متصل ہو جاؤں. آج میں نے جس حصے کی زیارت وارثہ کی تلاوت کی, وہ حصہ السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اے وارث موسیٰ آپ پر سلام ہو. اے حسین آپ وارث موسیٰ ہیں, آپ پر سلام ہو. وہ موسیٰ جو کلیم اللہ تھے, وہ موسیٰ جو اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے. اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ اللہ سے کس طرح سے باتیں کیا کرتے تھے, اور پھر چونکہ حسین اس کے وارث ہیں تو ایسا کون سا لمحہ آیا کہ حسین نے اللہ سے باتیں کی. ایسا مرحلہ آنا چاہیے کیونکہ حسین وارث موسیٰ ہیں. اور پھر مرحلہ فقط برابر کا مرحلہ نہیں ہو, حسین وارث موسیٰ ہیں, لہذا جس مرحلے تک, جس معیار تک موسیٰ بات کیا کرتے تھے, اس معیار سے بڑھ کر حسین بات کریں. یہی ہونا چاہیے. کل میں نے ابراہیم کے, حضرت ابراہیم کے حوالے سے بات کی تھی کہ ابراہیم کس طرح سے خلیل اللہ تھے, مگر چونکہ حسین وارث تھے تو حسین نے اپنا مال بھی قربان کیا, جان بھی قربان کی, آل بھی قربان کی, تب وہ خلیل اللہ کے وارث ہیں. لہذا آج حضرت موسیٰ کے اوپر گفتگو ہوگی. حضرت موسیٰ کے بارے میں قرآن نے کہا, اور بڑی مشہور و معروف آیت ہے, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے جو رسول بھیجے, فضلنا بعضهم علی بعض, بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی. منہم کلم اللہ, کہ جن میں سے بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کلام کیا, اللہ نے ان سے کلام کیا. منہم من کلم اللہ, کہ بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کلام کیا. آیت پہ غور کیجئے, دوبارہ ترجمہ پیش کرتا ہوں. تلک الرسل, جو رسول ہیں, جو بھیجے ہوئے ہیں, جو میسنجرز ہیں, فضلنا ہم نے فضیلت دی, بعضهم علی بعض, بعض کو بعض پر. یعنی یہ جو 1,24,000 انبیاء ہیں یہ سارے برابر نہیں ہیں, بعض پر فضیلت رکھتے ہیں, سارے انبیاء برابر نہیں ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب میں ہاتھ جوڑ کے ایک بات عرض کروں آپ کی خدمت میں. جب سارے معصوم انبیاء برابر نہیں ہو سکتے تو نبی کی بس میں بیٹھنے والے سارے غیر معصوم صحابی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب سارے انبیاء برابر نہیں ہیں تو سارے صحابی کیسے برابر؟ آج کل تو ایک نعرہ بھی لگ رہا ہے, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. میرے پاس ایک اس کا بہت اچھا جواب ہے کہ اگر سب ہی جنتی تھے تو یہ سورہ منافقون کس کے لیے اترا تھا؟ سورہ منافقون کس کے لیے اترا تھا؟
منافق کا تو مطلب ہی ہوتا ہے کہ بزم رسول میں بیٹھتا تھا اور دل میں رسول سے محبت نہیں رکھتا تھا. اور پہلی آیت سنا دیتا ہوں سورہ منافقون کی تو اور واضح ہو جائے گا. اذ جاءک المنافقون، حبیب منافق آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اور کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. حبیب منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، گواہی دیتے ہیں. یعنی منافق آ کے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ بھی پڑھ رہے ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ یہ گواہی دیتا ہے یہ جو محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں نا یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ارے دعویٰ تو سچا ہے، نہیں منہ پہ محمد الرسول اللہ کافی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ دل میں اترنا چاہیے. تو تھے نا کوئی تو تھے نا. اور منافق دیکھیں عربی کا کمال یہ ہے، میں کسی نتیجے میں پہنچانا چاہتا ہوں. منافقون عربی کا کمال یہ ہے کہ جمع کا صیغہ اور جمع منطبق ہوتی ہے کم سے کم. دیکھیں کتابیں اردو میں ہم کہتے ہیں کتابیں، تو اگر دو بھی ہو نا تو کتابیں، لیکن عربی میں کم سے کم 3 ہو تو کتابیں. اس کا مطلب کم سے کم 3 تو تھے منافق. بھائی منافق کم کی تعداد کم سے کم 3 تھی، زیادہ سے زیادہ پہ بحث نہیں ہے، زیادہ ہو سکتی ہے لیکن کم سے کم 3 منافق تو تھے رسول کی بزم میں. بازار گرامی تو اب سارے رسول برابر نہیں ہیں. منہم من کلم اللہ، اور وہ کہ جن سے کچھ سے جس پروردگار نے خطاب کیا. وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اور موسیٰ سے پروردگار نے براہ راست خطاب کیا. یہ دوسری سورہ کی آیت ہے، میں نے ساتھ میں جوڑا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ 7 کی آیت ہے، یہ دوسری سورہ کی آیت ہے. وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اور موسیٰ سے براہ راست پروردگار نے خطاب کیا. کچھ سے پروردگار نے خطاب کیا، کیسے کیا اللہ نے نہیں بتایا، لیکن موسیٰ سے براہ راست خطاب کیا. اچھا بھائی کیسے براہ راست کیا، خطاب کیا؟ تو آئیے ذرا میں وہ واقعہ پیش کر دوں کہ جب پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ سے بات ہوئی. حضرت موسیٰ فرعون کو غرق کر چکے ہیں اور اب جا رہے ہیں حضرت شعیب کی طرف. حضرت شعیب کی بیٹیوں سے شادی کر چکے ہیں، ایک کے بعد دوسری بیٹی سے شادی کی ہے، ایک کا انتقال ہوا پھر دوسری سے. 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا. اور کیونکہ حضرت شعیب کی بیٹی نے حضرت موسیٰ کو پسند کیا تھا، لہٰذا حضرت شعیب نے کہا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیجیے. حضرت موسیٰ نے کچھ دیر کے لیے پڑاؤ ڈالا تھا فلسطین میں. اب وہاں سے لے کر چلے ہیں اور اب راستے میں بیابان سے گزر رہے ہیں اور وادی ذی طویٰ سے گزرے. دور سے حضرت موسیٰ کو ایک روشنی نظر آئی تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ آپ یہیں، یہ سورہ واقعہ میں یہ سارا واقعہ سورہ طٰہٰ میں ذکر ہے. سارا واقعہ سورہ طٰہٰ قرآن کا 20واں سورہ. زوجہ سے کہنے لگے کہ تم یہیں رکو، میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہاں آگ ہے. انی آنست نارا، میں محسوس کرتا ہوں کہ وہاں پر آگ کا کوئی انتظام ہے تو میں آگ جلا کر آتا ہوں. تو حضرت موسیٰ چلے تو اب دیکھا کہ ایک غار ہے جس سے ایک روشنی نکل رہی ہے، نور نکل رہا ہے.
جیسے ہی اندر داخل ہوئے، اب یاد رہے حضرت موسیٰ کے پاس ایک عصا ہے جو اژدہے میں تبدیل بھی ہو جاتا ہے، اور جب پانی پر مارتے ہیں تو راستہ بن جاتا ہے۔ تو جیسے ہی اندر داخل ہوئے، غار میں دیکھنے کے لیے یہ نور کیوں نکل رہا ہے، تو آواز آئی وہاں سے، غار سے آواز آئی، فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، موسیٰ نالین اتار دو، آپ وادی مقدس طویٰ میں موجود ہیں۔ جوتیاں اتارے باہر، مقدس وادی میں موجود ہیں طویٰ نام کی۔ میں کہوں گا موسیٰ تم کو نالین اتارنے کو کہا، ابھی آسمانوں پہ نہیں بلایا ہے اللہ نے۔ محمد کی شان دیکھو، نالین سمیت چلے تھے، اللہ نے نہیں کہا تھا حبیب نالین اتار کے آنا۔ موسیٰ اور ہے، محمد اور ہے، موسیٰ کی نالین بھی محمد کی نالین کے برابر نہیں ہے۔ تو اب نالین اتاری، آگے بڑھے۔ اب موسیٰ کو یہ اندازہ تو ہو گیا کہ کچھ معاملہ مختلف ہے۔ اب آواز قدرت آئی، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اللہ نے پہلا سوال کیا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، یہ میرا عصا ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا إِلَى غَنَمِي، اور اس کے ذریعے سے میں جانوروں کو ہانکتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور اس میں بڑے فائدے ہیں میرے۔ تو یہ پہلی گفتگو ہوئی ہے جو حضرت موسیٰ سے ہوئی، اتنی ہی کوٹ کی ہے پروردگار نے۔ یہاں روک کر عنوان سے ذرا ہٹ کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں۔ کون سے عالم کی بات ہو رہی ہے؟ میری نہیں بات ہو رہی ہے، ان علماء کی بات ہو رہی ہے جو فقیہ ہیں، جو صاحب رائے ہیں، جو متقی ہیں، جو اپنے کمال پر ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ مقدس اردبیلی ہمارے بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، اور مقدس اردبیلی خواب میں دیکھتے ہیں کہ رسول گرامی موجود ہیں اور حضرت موسیٰ موجود ہیں، اور حضرت موسیٰ رسول گرامی سے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی یہ حدیث ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہے، میں بنی اسرائیل کا نبی ہوں اور یہ آپ کی امت کا عالم ہے، تو اس کا مطلب یہ آپ کا عالم اور میں برابر ہے، کیا آپ اجازت دیتے ہیں تو اس کا امتحان لے لوں؟ اب مقدس اردبیلی امام علی کے حرم میں دفن ہے اور بہت بڑے مجتہد ہیں، بہت ان کے کام میں، لیکن ظاہر ہے ہمارا عنوان مقدس اردبیلی نہیں ہے۔ تو موسیٰ بڑھے، خواب میں مقدس اردبیلی دیکھتے ہیں، مقدس اردبیلی سے بڑھ کر سوال کیا موسیٰ نے، حضرت موسیٰ نے کہا کہ مقدس آپ اپنا نام بتائیے، آپ کا نام کیا ہے؟ بھائی مقدس تو ان کا لقب تھا، لوگ ان کو مقدس کہا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ پیر پھیلا کے نہیں سویا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں حوضہ علمیہ 40 سال انہوں نے پڑھا، کہا کہ جس جگہ پہ قال الباقر قال جعفر کی آوازیں آتی ہوں اس جگہ پہ میں پیر پھیلا کے کیسے سو سکتا ہوں؟ تو لوگ ان کو مقدس کہا کرتے تھے ان کے ضرورت اور تقوی کی بنیاد پر۔ کہا مقدس اپنا نام بتائیے۔
مقدس سے کہا نام میرا احمد ہے، باپ کا نام محمد ہے، اربیل کا رہنے والا ہوں اور اربیل ایران کا شہر ہے، عمر مبارک میری اتنی ہو چکی ہے، حوض دنیا میں 40 سال سے ہوں، اور یہ میرے استادوں کے نام ہیں، یہ کتابیں میں نے لکھی ہیں، اور یہ تدریس میں کر رہا ہوں۔ تقریباً بولتے رہے یہاں تک کہ اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ تو حضرت موسیٰ حیران ہکا بکا رہ گئے، کہنے لگے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ بھائی آپ کہہ دیتے کہ بھی نام میرا احمد ہے، بہت تو کہتے کہ میرا نام، میرے والد کا نام محمد ہے، احمد ابن محمد۔ بھائی اپنے گھر کا پتہ تک بتا دیا اور اپنا کتابوں کا بھی بتا دیا اور اپنی تعلیم بھی بتا دی، اتنا تو میں نے پوچھا نہیں ہے۔ کہا اے موسیٰ، جب اللہ نے پہلی مرتبہ کلام کیا تھا اور سوال کیا تھا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا تھا ہِیَ عَصَایَ أَتَوَکَّأُ عَلَیْہَا وَأَحُشُّ بِہَا إِلَىٰ غَنَمِی وَلِیَ فِیہَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، یہ میرا عصا ہے، اس سے جانوروں کو ہانکتا ہوں، اس سے ٹیک لگاتا ہوں، اس میں بہت سارے فائدے ہیں۔ اور گفتگو بھی اس موڑ پہ چھوڑی کہ بہت سارے فائدے ہیں، تاکہ آگے سے پھر سوال ہو اچھا اور فائدے بتاؤ، کیوں اتنا لمبا جواب دیا؟ اللہ نے پوچھا تھا دائیں ہاتھ میں کیا ہے، کہہ دیتے ہی عصایا، یہ عصا ہے۔ اتنا مختصر سا جواب تھا، اتنا لمبا جواب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت موسیٰ کہنے لگے معاملہ یہ تھا، اتنی بڑی ذات نے پہلی مرتبہ خطاب کیا تھا لیکن سوال بڑا مختصر تھا، تو وہ گفتگو کا مزہ لینا تھا، اس لیے میں نے جواب کو طولا نہیں کیا، کہ اتنے بڑے اولو العزم نے پہلی مرتبہ خطاب کیا لیکن سوال بڑا مختصر پوچھا، تو گفتگو کا مزہ لینا ہے۔ موسیٰ پیچھے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ امتحان مکمل ہو گیا۔ بازار گرامی اللہ نے کہا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا، ہم نے موسیٰ سے براہ راست خطاب کیا۔ تو اب حضرت موسیٰ سے براہ راست پروردگار نے خطاب کیا۔ پھر کبھی عرض کروں گا کہ کس لہجے میں خطاب کیا، کیونکہ اللہ کا تو کوئی لہجہ نہیں ہوتا، اللہ کا تو کوئی لہجہ نہیں ہوا کرتا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ رسول سے جس لہجے میں خطاب کیا ہوگا اسی لہجے میں موسیٰ سے خطاب کیا ہوگا، کیونکہ وہ لہجہ اللہ کا پسندیدہ لہجہ ہوگا۔ تو اب یہ روایت ملتی ہے کہ پروردگار کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا بے ای لغت خطب ربک فی لیلۃ المعراج، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ جب ہم معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ نے کس لہجے میں گفتگو کی، کس لغت میں گفتگو کی؟ اللہ کا تو کوئی لہجہ نہیں ہوتا، اللہ کی تو کوئی آواز نہیں ہوتی، تو کون سا لہجہ اپنا کر آپ سے گفتگو کی؟ فرمایا خاطبنی بلسان علی، اللہ نے علی کے لہجے میں گفتگو کی تھی۔ تو اب یہ لہجہ اللہ کو پسند ہے، تو مجھے امید یہی ہے کہ جس لہجے میں محمد مصطفیٰ سے بات کی ہوگی موسیٰ سے اسی لہجے میں بات کی ہوگی۔ اور اب ایک نکتہ اسی منبر پر مجھے ذہن میں آ گیا، تو میں عرض کروں گا کہ حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہمیں آپ اتنی دفعہ بات کرتے ہیں، کوہ طور پر جاتے ہیں تو ہمیں اللہ کی جھلک بھی دکھلا دیجئے۔ بھائی کوہ طور پر جاتے ہیں، اللہ نے لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ کبھی نہیں دیکھا جا سکتا مجھے۔ اب اتنی ضد کی قوم نے کہ ہمیں اللہ دیکھنا ہے، اللہ نے کہا نہیں دیکھا جا سکتا، بھائی نہیں دیکھا جا سکتا۔
جو دیکھنے میں آ جائے، جو نظروں میں آ جائے، وہ خدا نہیں ہوتا، وہ مخلوق ہو جاتی ہے۔ لیکن قوم، اچھا حضرت موسیٰ نے بڑا ڈرایا بھی، قوم کے آخر میں 200 افراد چلے، کہنے لگے کہ نہیں ہمیں تو دیکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں کسی طرح کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، کچھ بھی ہو جائے کوہ طور پر، کہا نہیں ہم جو ہے وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ان 200 افراد کو لے کر آؤ، میں اپنی تجلی دکھا دوں گا، میں اپنی تجلی دکھا دوں گا، صرف ایک جھلک شاید اگر تم دیکھ پاؤ۔ اور اب قرآن یہ کہتا ہے کہ جب وہ تجلی دکھائی گئی، وہ بجلی کا ایک شعلہ کڑکا، تو حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور وہ 200 افراد مر گئے۔ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور وہ 200 افراد مر گئے۔ یعنی خدا کو کبھی دیکھا نہیں جا سکتا۔ بازن گرامی، حضرت موسیٰ نے ہمیشہ گفتگو کی تھی اور پروردگار کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ختمی مرتبہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ حضرت موسیٰ نے جس تجلی کو دیکھا تھا وہ تجلی کون سی تھی جو موسیٰ برداشت نہ کر پائے؟ کب پروردگار نے اپنی تجلی نہیں دکھائی تھی، علی کے نور کی تجلی دکھائی تھی جو موسیٰ برداشت نہیں کر پائے، بے ہوش ہو گئے اور 200 افراد ہلاک ہو گئے۔ علی کے نور کی تجلی پروردگار نے دکھائی تھی۔ لہذا اللہ کے نور کی تجلی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ بس اگرامی، بس اس مرحلے تک اگر آپ میرے ساتھ ساتھ چلے تو اب نتیجے کو سمجھیے گا۔ حضرت موسیٰ نے بات کی اور بہت دفعہ بات کی، جیسے کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں پہلی ذیلحج سے لے کے 10 ذیلحج تک، اس میں بھی ہے کہ 30 دنوں کے لیے گئے تھے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب40، کہ موسیٰ سے 30 راتوں کی بات کی تھی، 40 راتوں پر تمام کیا۔ 30 راتوں کا وعدہ ہوا تھا کہ توریت دے دیں گے اور 40 راتوں میں وہ توریت لے کر واپس آئے۔ تو 30 راتوں تک تو کم از کم 40 راتوں تک کم از کم گفتگو اللہ سے ہوئی۔ اللہ نے براہ راست حضرت موسیٰ سے گفتگو کی۔ لیکن اب چھٹے امام جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اے حسین آپ وارث موسیٰ ہیں، تو کوئی ایسا مرحلہ ہونا چاہیے نا کہ جب امام حسین نے بھی پروردگار سے بات کی ہو۔ تو اب وہ مرحلہ یاد کیجئے جب حسین منزل مسائل نہیں ہے، جب حسین تلواریں چلا رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور قریب ہے کہ دشمن ختم ہو جائے گا، کہ پروردگار کی سورہ فجر کی آیت پروردگار کی آواز آئی، یا ایھۃ النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، راضیۃ مرضیہ، اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے راضی۔ دیکھیے رضی اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ ان سے راضی ہو، اور امام حسین کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ کسی کوئی فرشتہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا، یہ خدا کہہ رہا ہے حسین سے میری جنت میں داخل ہو جا۔ جو یہ کہتا ہے نا کہ یہ فرشتے کی سزا ہوگی، ارے بھائی فرشتہ نہیں کہہ سکتا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور کمال دیکھیے گا،
موسیٰ نے اپنی حیات میں بات کی اور حسین نے بھی اپنی حیات میں بات کی تو کمال نہیں ہوگا، وارث پھر وارث نہیں کہلائے گا۔ وارث تو وارث تب کہلائے گا جب وہ کمال رکھتا ہو۔ حسین ہے صاحب کمال، حسین کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوا، اور اب آیتوں کی تلاوت کر کے بتا رہا ہے کہ سر حسین اور جس میں حسین میں جدائی ہو سکتی ہے، مگر تلاوت قرآن کر کے بتا رہا ہوں موسیٰ تم اپنی حیات میں اللہ سے بات کرتے تھے، میں سلسلے حیات منقطع ہونے کے بعد بھی اللہ سے بات کر سکتا ہوں۔ بازار گرامی، کمال حسین یہ ہے کہ حسین کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہے، پھر بھی تلاوت قرآن کر کے بتا رہا ہے موسیٰ حیات میں بات کرنا اور ہے، حیات کے بعد بات کرنا اور ہے۔ تم بات نہیں کر سکتے حیات کے بعد، ہم ہیں وارث موسیٰ، ہم بات کر سکتے ہیں پروردگار سے، ہم کلام کر سکتے ہیں پروردگار سے، ہم کلیم اللہ کے وارث ہیں۔ بازار گرامی، آج میں نے سوچا تھا کہ آج 2 جملوں کی وضاحت کر دوں گا، لیکن آپ کی شاندار سماعتوں کی وجہ سے ایک ہی جملے کی وضاحت آئی۔ آج ان 2 ننھے شہزادوں کا تذکرہ کرنا ہے جن کا ذکر خاص سننے اصل میں آپ آئے۔ عون اور محمد۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کا جب رشتہ آیا تھا جناب زینب کے لیے، جعفر مولا کائنات کے سگے بھائی تھے، تو چچا کے بیٹے کا رشتہ جب آیا تو باپ نے پوچھا کہ بیٹی آپ کے کزن کا رشتہ آیا ہے، آپ کے چچزاد کا رشتہ آیا ہے، بیٹی زینب آپ کو قبول ہے یا نہیں؟ کہا کہ جناب زینب نے کہا کہ بابا رشتہ بہت اچھا ہے، جعفر طیار کے گھر کا رشتہ ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جب میں کربلا جاؤں گی تو مجھے جانے کی اجازت، یعنی جب قافلہ حسینی کربلا جائے گا تو مجھے بھی ساتھ جانے کی اجازت دی جائے گی۔ بس اسی بنیاد پر نکاح طے ہوا، اور جناب عبداللہ نے اس شرط کو مانا تھا کہ اگر حسین ابن علی مدینہ سے رخصت ہوں گے کبھی تو شہزادی بھی امام حسین کے ساتھ ہی جائے گی۔ 28 رجب کو جب کاروان جانے لگا تو جناب زینب نے عبداللہ سے سوال کیا، جو کہ ایک سوال کرنا چاہیے خاتون کو اپنے مرد سے، کہ عبداللہ اجازت ہے نا میں جاؤں؟ عبداللہ ابن جعفر طیار کیوں نہیں گئے تھے کربلا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیمار تھے، ورنہ وہ بھی چلتے امام حسین کے ساتھ۔ ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ عبداللہ ابن جعفر طیار کو امام حسین نے خاندان بنی ہاشم کی جو بقیہ افراد تھے ان کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑا ہوا تھا۔ تو عبداللہ نے کہا کہ ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں علیل ہوں اور میری عمر بھی بڑھ گئی ہے، اس عمر میں خاتون کی ضرورت ہوتی ہے۔ جناب زینب سمجھ گئی کہ عبداللہ روکنا چاہ رہے ہیں۔ جناب زینب نے کہا کہ عبداللہ اگر آپ کہیں گے نا کہ رک جاؤ تو میں رک تو جاؤں گی،
مگر عبداللہ میں زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکوں، کیونکہ زینب حسین کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ لہذا حضرت عبداللہ نے اجازت دی اور اب یہ کاروان چلا۔ جب یہ کاروان مکہ پہنچ گیا اور اب مکہ سے کوفہ کی جانب جا رہا تھا، تو حضرت عباس نے کہا کہ آقا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا کوئی جاننے والا دور سے آ رہا ہے اور ہماری طرف آ رہا ہے، روکنا چاہ رہا ہے، کوئی جاننے والا آ رہا ہے، تو کیا کاروان کو روکیں؟ امام نے کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے تو کاروان کو روک دیا جائے۔ تو کاروان کو روک دیا گیا، تو دیکھا کہ دور سے عبداللہ مدینہ کے راستے سے، ایک راستہ مکہ سے آ رہا ہے، ایک راستہ مدینہ سے آ رہا ہے، مدینہ کے راستے سے آ رہے ہیں اور دو چھوٹے چھوٹے بچے اور محمد کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو امام حسین نے جناب زینب کو آگے کیا کہ اے بہن زینب، آپ اپنے شوہر سے بات کیجیے، آپ کے شوہر آئے ہیں بچوں کو لے کر۔ جناب زینب نے کہا کہ عبداللہ کیا بچوں کا واسطہ دے کر روکنے آئے؟ عبداللہ نے کہا کہ نہیں، بچوں کا واسطہ دے کر روکنے نہیں آیا، بلکہ میں نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے کہ جب سفر پہ جاؤ نا تو صدقہ نکال دیا کرو، میں صدقے کے بچے لایا ہوں۔ آپ نے سنا ہے نا صدقے کے بکرے، عبداللہ صدقے کے بچے لائے، کہ میں صدقے کے بچے لایا ہوں۔ اگر حسین پہ کوئی مشکل آئے نا، ایک کو میری طرف سے حسین پہ صدقہ کر دیجئے گا، ایک کو اپنی طرف سے حسین پہ صدقہ کر دیجئے گا۔ دونوں بچوں کو محمل میں بٹھایا گیا اور اب کاروان حسینی چلا۔ شب عاشورہ آئی، ماں نے بچوں کے ننھے بچوں کے ہاتھ میں، سر پہ ہاتھ میں انگلیاں ڈال کے بالوں کو کنگا کیا اور بچوں سے کہنے لگی، بچوں صبح ہوگی نا، ماں کو شرمندہ نہ کروانا، ماموں سے اجازت لے کر مقتل کی طرف چلے جانا۔ دیکھو میرے بچوں، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم ماموں پہ قربان ہو جانا۔ یہ نہ ہو کہ شہزادی فاطمہ مجھ سے پوچھیں کہ حسین تنہا تھا، تو نے اپنے بچوں کو قربان کیوں نہیں کیا؟ بچوں نے کہا، اماں تم دیکھنا ہم کیسی جنگ لڑیں گے۔ بچے گئے صبح، ماموں جنگ کی اجازت دے دیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب جو بھانجوں والے ہیں نا وہ اس درد کو سمجھیں گے، جن کی بہن کے لڑکے ہیں نا وہ اس درد کو سمجھیں گے۔ ماموں کے بھانجے آ جائیں اور مقتل کی اجازت چاہیں، لڑنے مرنے کی، کٹنے کی اجازت چاہیں، کیسے اجازت دیتے حسین؟ حسین کہنے لگے، بچوں ابھی تم چھوٹے ہو، بچوں میں تم کو اجازت نہیں دے سکتا، جاؤ ماں کے پاس جاؤ، بیٹھو۔ ایسے میں شہزادی خود آئی، کہنے لگی، حسین آپ انہیں کیوں اجازت نہیں دے رہے، اور محمد کو کیوں اجازت نہیں دے رہے؟ کب بہن یہ بچے چھوٹے ہیں، انہیں کیسے مقتل کی اجازت دے دی جائے؟ بی بی کہنے لگی، اور اگر مجھے اماں نے سوال کر دیا کہ شہزادی تم نے اپنے بچے بچا لیے، میرا بچہ پیاسا مارا گیا، میں کیا جواب دوں گی؟ امام حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو تیار کیا جائے، میں اجازت دیتا ہوں۔ اب کوئی زرہ مولانا محمد کے سینے پہ نہیں آ رہی تھی، بچوں کی زرہ نہیں ہوتی، ایک زرہ کو دو حصے کیا گھٹنوں کی مدد سے، چھوٹی زرہ دونوں کے سینوں پر، ایک ہی زرہ دونوں کے سینوں پر آدھی آدھی پہنائی۔
ایک اب اتنی بھی پہنچ نہیں تھی کہ گھوڑے پہ سوار ہو سکتے، ایک کو حسین نے سوار کیا، ایک کو عباس سے سوار کیا۔ تلوار اتنی تھی کہ وہ خط کھینچ رہی تھی، لیکن تھے حیدر کرار کا خون۔ کہنے لگے دونوں بچے، تم میسرے سے جانا، میں میمنے سے جاؤں گا، ایک دائیں جانب سے جائے گا، ایک بائیں جانب سے جائے گا، اور اب ہم قلب لشکر پہ ملیں گے اور ماموں کے دشمن عمر سعد کو چیر کے رکھ دیں گے۔ دیکھنا ہم دونوں چھوڑیں گے نہیں عمر سعد کو۔ اور اب دونوں اور محمد چلے، ایک دائیں طرف سے چلا، ایک بائیں طرف سے چلا۔ جیسے ہی تلوار چلاتے جا رہے دونوں بچے، خدا کی قسم میں پڑھ کے حیران رہ گیا، فقط ایک بچے نے 100 لوگوں کو واصل جہنم کیا ہے۔ ایک بچے نے 100 لوگوں کو جب واصل جہنم کر دیا نا، تو عمر سعد حیران ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا ارے یہ حیدر کرار کا خون ہے، یہ جعفر طیار کا خون ہے، ان کو گھیر کے مارو۔ اب 30,000 کی فوج ہو اور 2 ننھے بچے ہو تو کیسے بچیں گے؟ 30,000 کی فوجوں نے حلقہ بنایا، 2 ننھے بچوں کو گھیرا، کہیں سے تیر چلے، کہیں سے تبر چلے، کہیں سے نیزے چلے۔ ایک نے اون کے سر میں نیزہ مارا، ایسا نیزہ لگا اون زمین کربلا پر گرے اور وہیں پہ ان کی شہادت ہو گئی۔ دوسرے میں نمک، دوسرے کے سر پہ بھی نیزہ مارا، دوسرے میں ابھی نمک باقی تھی، دوسرے نے کہا ماموں جان میرا سلام قبول کیجئے۔ عباس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، حضرت عباس سے، امام حسین نے بھی۔ جیسے ہی دونوں آئے نا تو اب ادھر سے فوج ہٹی، ادھر سے فوج ہٹی، دونوں کے جسد کو اٹھا کر خیموں کی طرف لے کر چلے، دونوں کے ننھے لاشوں کو اٹھا کر خیموں کی طرف لے کر چلے۔ اتنی دیر میں کہ خیمے میں پہنچتے، دوسرے کی بھی روح پرواز کرنے والی تھی، لیکن اون کہنے لگا کہ ماموں جان میری اماں سے کہنا میں نے فرات کے کنارے تک پہنچ گیا تھا، ماموں جان میری اماں سے کہنا میں نے پانی نہیں پیا تھا، آپ کے بچوں کی پیاس مجھے یاد تھی، بس یہ بولنا تھا، اور روح پرواز کر گئی۔ اور اب 2 ننھے لاشیں خیمے میں لا کے رکھے گئے، جیسے ہی لاشیں، آخری جملے تم رو چکے، اللہ تمہیں اجر عطا کرے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی لاشیں لا کے رکھے گئے نا، سب بیویاں دیکھنے آئی، ارے سب کی قربانی کیسی گئی، کیسی قربانیاں، ارے جناب زینب کی قربانی ہم تو دیکھیں کیسی قربانی قبول ہوئی۔ آگے ساری بیویوں نے دیکھا مگر جناب زینب نے قربانی نہیں دیکھی، بلایا گیا، آئیے ودا تو کر لیجئے اپنے بچوں سے۔ جناب زینب آئی، اون محمد کی طرف دیکھا، ایک آنسو نہ بہایا، خدا کی قسم ایک آنسو نہ بہایا اون محمد کی طرف، بس سجدے میں گئی، ایک ہاتھ اون کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا، اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اون محمد مجھے بتاؤ اب تم دونوں تو چلے گئے، کس کو قربان کروں حسین پر؟ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام الانقلاب